اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج آپ کو بیان کریں گے کہ 21 سے 30 ستمبر کا یہ عرصہ تمام 12 بروج کا علم نجوم کی روشنی میں کیسا رہنے والا ہے۔ اس سے پہلے آپ سننے والوں سے ایک درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہمارے چینل پہ جتنی بھی نئی ویڈیوز آتی ہیں ان کے بارے میں آپ کو اپڈیٹ ملتی رہا کرے۔ چلتے ہیں اپنے پہلے برج کی طرف جو کہ برج حمل، اور آپ لوگوں کو بیان کرتے ہیں کہ 21 سے 30 ستمبر کا یہ عرصہ برج حمل والوں کے لیے کیا کچھ لے کر آ رہا ہے۔ سب سے پہلے تو ایک اچھی خبر برج حمل والوں کے لیے یہ ہے کہ ستاروں کی پوزیشن کے حساب سے 21 سے 26 ستمبر کے دوران وہ برج حمل والے افراد جو پچھلے کچھ عرصے سے خرابی صحت میں مبتلا تھے، اب اللہ کے حکم سے ان کے صحت کی معاملات میں واضح بہتری آتی نظر آ رہی ہے، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ وہ برج حمل والے افراد جو مستقل بیماری کا شکار ہیں، یہ عرصہ ان کی صحت میں بہتری کو ظاہر کر رہا ہے۔ 22 سے 29 ستمبر کے دوران آپ کے مالی حالات میں اچانک مثبت تبدیلی رونما ہوتی نظر آ رہی ہے۔ اس کے علاوہ وہ برج حمل والے افراد جو اپنے مالی حالات میں بہتری کے حوالے سے کچھ ایکسٹرا ایفرٹ کر رہے تھے، یعنی کہ ادر سورس آف انکم کی تلاش میں تھے یا اس حوالے سے کوششیں بھی کر رہے تھے، زیادہ بہتری اور تبدیلی جو ہے ان کے مالی حالات میں دیکھنے میں آئے گی۔ 21 سے 28 ستمبر کے عرصے کے دوران شریک حیات کے ساتھ معاملات میں بہتری آئے گی اور آپسی تعلقات خوشگوار رہیں گے۔ 24 سے 28 ستمبر کے دوران گھریلو معاملات کچھ خرابی کی طرف جاتے نظر آ رہے ہیں، اس لیے بہتر مشورہ آپ کو یہی ہے کہ ان معاملات کو لے کر کوئی بھی فیصلہ جلد بازی میں مت کریں۔ وہ برج حمل والے افراد جو حصول پیشہ، حصول روزگار کو لے کر پریشان تھے، تو اس عرصے میں کوشش کریں، خاص کر 22 سے 28 ستمبر کے دوران تو ان کا سلسلہ روزگار بنتا نظر آ رہا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ ایک بات یہ بھی دیکھنے میں آئے گی کہ اکثر باتوں کو لے کر یہ ذہنی طور پر پریشان رہیں گے۔ 25 سے 30 ستمبر کے دوران طالب علموں کو چاہیے کہ تفریح اور کھیل کود جیسے کاموں کی نسبت اپنی توجہ تعلیم کی طرف مرکوز کریں۔ 25 سے 29 ستمبر کے عرصے میں آپ کی توجہ گھومنے پھرنے، کھانے پینے کے معاملات اور بازاری کھانے کھانے کی طرف خاصی بڑھتی نظر آ رہی ہے۔ اس کے علاوہ اس عرصے میں آپ کسی کے خلاف غلط افواہیں، جھوٹی خبریں یا غلط پلاننگ کرتے نظر آ رہے ہیں، اس کو نقصان پہنچانے کے حوالے سے۔ پچھلے کچھ عرصے میں اگر کوئی چیز گم ہوئی تھی یا چوری ہوئی تھی تو اس عرصے میں وہ چیز واپس ملتی نظر آ رہی ہے۔ اس عرصے کی لکی تاریخیں آپ کی 22 اور 26 ستمبر کی ہے۔ اس عرصے کے لیے ایک وظیفہ آپ کو بتا رہا ہوں، یا اللہ یا رحمان، اس کا ورد کریں، اللہ تعالیٰ آپ کے معاملات میں بہتری فرمائے۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ ایک سٹون عقیق، سرخ عقیق، اس کا بھی استعمال کریں، یہ بھی آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا۔ اب بات کریں گے اپنے اگلے برج کی جو کہ برج ثور، اور آپ کو بیان کرتے ہیں کہ 21 سے 30 ستمبر کا یہ عرصہ ان کا علم نجوم کی روشنی میں کیا کچھ لے کر آ رہا ہے۔ 22 سے 28 ستمبر کا عرصہ گھریلو معاملات کو لے کر کچھ پریشانیوں کو ظاہر کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ برج ثور والوں کو ایک بہتر مشورہ یہ بھی ہے کہ غیر ضروری اخراجات پر قابو کرنے کی کبھی کوشش کرتے ہیں تو کبھی امکانات ہیں کہ ان معاملات کو یہ قابو میں کر لیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ نے کسی سے قرض یا ادھار لے رکھا ہے تو 22 سے 24 تاریخ کا ایک ایسا وقت ہے کہ ان دنوں میں آپ اس کا قرض یا رقم واپس کرتے نظر آ رہے ہیں۔ 24 سے 27 ستمبر کے دوران شریک حیات کے ساتھ اختلافات جو ہیں وہ حل ہوتے نظر آ رہے ہیں اور آپسی تعلقات میں واضح بہتری دیکھنے میں آئے گی۔ اس کے علاوہ وہ لوگ جو شراکتی کاروبار سے وابستہ ہیں، یہ عرصہ ان کے کام میں بھی بہتری کو ظاہر کر رہا ہے، خاص کر 23 سے 28 ستمبر کا عرصہ۔ اس کے علاوہ شریک کار اور آپ کے درمیان اگر کوئی مسئلہ چل رہا تھا تو وہ بھی حل ہوتا نظر آ رہا ہے۔ وہ لوگ جو اندرون سفر کا ارادہ کر رہے ہیں 21 سے 27 ستمبر کے دوران، ان کو بہتر مشورہ یہی ہے کہ اس سفر سے گریز کریں۔ اگر بہت ہی ضروری ہو جانا تو جانے سے پہلے مرغ ذبح کروا کر صدقے میں دیں، اللہ تعالیٰ آپ کے سفر کے معاملات میں آسانی پیدا فرمائے۔ اور اس بات کے بھی امکانات ہیں کہ یہ سفر دفتر کے کام کے حوالے سے بھی ہو سکتا ہے۔ وہ برج ثور والے افراد جن کے حکومتی اداروں سے وابستہ کوئی کام ہے اور اس کو حل کروانے کے حوالے سے تگودو کر رہے ہیں، تو اس عرصے کی 27 سے 30 ستمبر کا عرصہ ان معاملات میں دشواری اور مشکلات کو ظاہر کر رہا ہے، یعنی کہ ان دنوں میں یہ حل ہوتے نظر نہیں آ رہے۔
اس کے علاوہ سرکاری نوکری کے لیے بھی کوششیں کرتے نظر آ رہے ہیں، مگر اس حوالے سے کوئی کام بنتا نظر نہیں آ رہا۔ 26 سے 29 ستمبر کے دوران آپ کے مزاج میں ایک واضح تبدیلی دیکھنے میں آئے گی، یعنی کہ آپ کے مزاج میں نرمی کا عنصر شامل ہوتا نظر آ رہا ہے۔ وہ برج شور والے افراد جو خرابی صحت کا شکار ہیں، اس عرصے میں 21 سے 30 ستمبر کے دوران اللہ کے حکم سے وہ صحت یاب ہوتے نظر آ رہے ہیں۔ یہ عرصہ کاروباری افراد کے لیے کچھ مشکلات اور پریشانیوں کو ظاہر کر رہا ہے، خاص کر 25 سے 28 ستمبر کا عرصہ۔ اس عرصے کے لیے ایک وظیفہ آپ کو بتا رہا ہوں، یا اللہ یا حفیظ ہو، اس کا ورد کریں، اللہ تعالیٰ آپ کے معاملات میں بہتری فرمائے۔ اور اس کے ساتھ ہی ساتھ ایک سٹون بھی آپ کو بتا رہا ہوں، اوپل، اس کا بھی استعمال کریں، انشاءاللہ تعالیٰ اس سے بھی آپ کو فائدہ ہوگا۔ اب چلتے ہیں اپنے اگلے برج کی طرف، جو کہ برج جوزہ، اور آپ کو بیان کرتے ہیں کہ 21 سے 30 ستمبر کے عرصے میں ان کے معاملات کیسے رہیں گے۔ عشق و محبت کے معاملات کی طرف جو ہے توجہ بڑھتی نظر آ رہی ہے۔ اس کے علاوہ امیدوں کو پورا کرنے کے لیے کوششیں بھی کریں گے، لیکن اس کے پورے ہونے کے کوئی واضح امکانات نظر نہیں آ رہے۔ یعنی کہ یوں کہا جا سکتا ہے کہ آپ کو ان کو پورا کرنے کے حوالے سے بہت زیادہ ایفرٹس کرنی پڑیں گی، لیکن نتیجہ جو ہے اس حوالے سے اتنا مثبت نہیں ہوگا جتنی آپ نے ایفرٹس کی ہوں گی۔ 22 سے 28 ستمبر کے دوران کاروباری افراد کے کام میں تیزی دیکھنے میں آئے گی۔ اس کے علاوہ وہ لوگ جو اپنا کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں، 25 سے 27 ستمبر کا عرصہ کاروبار کے آغاز کے حوالے سے ایک اچھا وقت ہے۔ اس عرصے کی 25 سے 30 ستمبر کے دوران آپ کے ہمسایوں اور رشتہ داروں سے ملنا جلنا زیادہ ہوگا، اور ان سے وابستہ اگر کوئی کام ہے تو وہ بھی حل ہوتے نظر آ رہے ہیں۔ 22 سے 28 ستمبر کے عرصے کے دوران آپ کے اولاد کے ساتھ تعلقات میں بہتری آئے گی، اور ان کے ساتھ وقت بھی گزارتے نظر آ رہے ہیں، اور ان سے وابستہ کوئی امیدیں تھیں یا کوئی خواہشات ان سے وابستہ کر رکھی تھیں آپ نے، تو وہ بھی پوری ہوتی نظر آ رہی ہیں۔ اس عرصے میں آپ کی توجہ پڑھنے لکھنے اور اس طرح کے دیگر معاملات کی طرف ذرا کم رہے گی۔ بہو کے ساتھ کسی قسم کی ناراضگی ہوئی تھی، تو اب ایسا وقت ہے کہ معاملات میں بہتری آتی نظر آ رہی ہے۔ 22 سے 27 ستمبر کے دوران بیرون سفر کے حوالے سے کچھ اچھا وقت نہیں ہے۔ وہ لوگ جو بیرون سفر کا ارادہ کر رہے ہیں، ان کو بہتر مشورہ یہی ہے کہ اس عرصے کے لیے اگر سفر کرنا ضروری ہو تو جانے سے پہلے شکر کا صدقہ ضرور کر دیں، کیونکہ یہ سفر آپ کے لیے اور آپ کے گھر والوں کے لیے کچھ پریشانی کو ظاہر کر رہا ہے۔ وہ برج جوزہ والے افراد جن کا قانونی نوعیت کے کوئی مسائل چل رہے ہیں، 21 سے 28 ستمبر کے دوران یہ معاملات حل ہوتے نظر آ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ اس سلسلے میں آپ کو اپنے بہن بھائیوں اور یار دوستوں کی طرف سے بھی مدد ملتی نظر آ رہی ہے۔ 26 سے 29 ستمبر کے دوران آپ کا رجحان لڑائی جھگڑے اور اس طرح کے دیگر کاموں کی طرف زیادہ رہے گا، اور اس بات کے بھی امکانات ہیں کہ اکثر موقعوں پر آپ اخلاقی حدود کو بھی پار کر جائیں۔ اس عرصے کی لکی دن آپ کے 26 ستمبر کے ہیں۔ اس عرصے کے لیے ایک وظیفہ آپ کو بتا رہا ہوں، یا اللہ یا وکیل ہو یا حق، اس کا ورد کریں، اللہ تعالیٰ آپ کے معاملات میں بہتری فرمائے۔ 3 تسبیحیں آپ نے کرنی ہے اس کی، ظہر کی نماز کے بعد، اور 3 بار اول آخر درود ابراہیمی پڑھنا ہے آپ نے، ٹھیک ہے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے معاملات میں بہتری فرمائے۔ اب چلتے ہیں اپنے اگلے برج کی طرف، جو کہ برج سرطان، اور آپ کو بیان کرتے ہیں کہ 21 سے 30 ستمبر کا یہ عرصہ ان کا علم نجوم کی روشنی میں کیسا رہے گا۔ وہ افراد جو نوکری کی تلاش میں ہیں، اس عرصے کی 22 سے 30 ستمبر کے دوران ان کا سلسلہ روزگار بنتا نظر آ رہا ہے۔ اس کے علاوہ وہ لوگ جو دفتری معاملات کو لے کر کچھ پریشان تھے، ان کے بھی معاملات جو ہے وہ حل ہوتے نظر آ رہے ہیں۔ وہ برج سرطان والے افراد جو ایک اچھے رشتے کی تلاش میں لگے ہوئے ہیں، اس عرصے میں ان کو کوئی بہتر اور مناسب رشتہ ملتا نظر نہیں آ رہا۔ وہ برج سرطان والے افراد جو خرابی صحت میں مبتلا ہیں، اس عرصے کی 21 سے 26 ستمبر کے دوران آپ کی صحت میں بہتری آتی نظر آ رہی ہے۔ 21 سے 25 ستمبر کے دوران اولاد کے ساتھ تعلقات بہتر رہیں گے۔ اس کے علاوہ ان کے ساتھ وقت بھی گزارتے نظر آ رہے ہیں، اور یہ عرصہ یار دوستوں اور اولاد کے ساتھ سیر و تفریح کے لیے بھی جانے کو ظاہر کر رہا ہے۔ 22 سے 28 ستمبر کے دوران شراکتی کاروبار سے وابستہ افراد کو کام میں کچھ اونچ نیچ کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ وہ لوگ جو شراکتی کاروبار میں جانا چاہ رہے ہیں، ایک تو بہتر مشورہ یہ ہے کہ اس عرصے میں اس کام کو شروع نہ کریں، اور ایک دوسرا مشورہ بہتر آپ کو یہ ہے کہ معاملات کو پہلے لکھ لیں اور اس سے بیٹھ کر ایک بار بات کر لیں، پھر ان معاملات کو شروع کریں۔ 25 سے 30 ستمبر کے دوران آپ کے گھریلو معاملات میں جو بے سکونی تھی یا آپسی ناراضگی جو چل رہی تھی، وہ حل ہوتی نظر آ رہی ہے، اور گھریلو معاملات میں
بھی بہتری اور سکون کا عنصر شامل ہوتا نظر آ رہا ہے۔ اگر آپ نے کسی کو قرض دے رکھا ہے تو وہ رقم یا وہ اشیاء جو ہے واپسی کا وقت آ بھی چکا ہے یا گزر چکا ہے، تو ان دنوں میں بھی وہ چیز جو ہے واپس ملتی نظر نہیں آ رہی۔ اس عرصے میں ایک اچھی بات یہ دیکھنے میں آئے گی، آپ کے مزاج میں سلوبی خوش مزاجی کا عنصر جو ہے وہ شامل رہے گا، اور اکثر اور بیشتر اوقات اور موقعوں پر جو ہے وہ خوش مزاجی سے کام لیں گے۔ 21 سے 27 ستمبر کے دوران آپ اپنی خواہشات اور تمناؤں کو پورا کرنے کے حوالے سے کافی تگ و دو کرتے نظر آ رہے ہیں، اور اللہ کے حکم سے ان میں کامیابی ملتی نظر آ رہی ہے۔ 22 سے 26 ستمبر کے دوران آپ کو مالی معاملات کو لے کر کچھ پریشانی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ 21 سے 30 ستمبر کے دوران آپ کا دعوتوں اور شادی بیاہ اور اس طرح کی دیگر تقریبات میں شرکت زیادہ کریں گے۔ ممکن ہے کہ یہ دعوت یار دوستوں کی طرف سے کی گئی ہو۔ اس عرصے کی 24 سے 29 ستمبر کے دوران ایک اچھی بات یہ دیکھنے میں آئے گی کہ آپ اس عرصے میں لوگوں سے غیر ضروری طور پر لڑنے جھگڑنے سے باز رہیں گے، بلکہ آپ کی یہی کوشش ہوگی کہ ان معاملات سے یا ان لڑائی جھگڑوں سے جتنا دور رہا جا سکے اتنا بہتر ہے۔ اس عرصے کے لیے کہ وظیفہ آپ کو بتا رہا ہوں، یا اللہ یا لطیف ہو یا سمیع ہو، اس کا ورد کریں، اللہ تعالیٰ آپ کے معاملات میں بہتری فرمائے۔ یہ آپ نے ایک تصویر روزانہ اس کی کرنی ہے ظہر کی نماز کے بعد، اور ساتھ ساتھ بار اول آخر درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اور اپنے مقصد کے لیے دعا کریں۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ کالے چنوں کا صدقہ دیں، یہ بھی آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا۔ اب بات کریں گے اپنے اگلے برج کی، جو کہ برج اسد، اور آپ کو بیان کرتے ہیں کہ 21 سے 30 ستمبر کا یہ عرصہ ان کا علم نجوم کی روشنی میں کیسا رہنے والا ہے۔ وہ لوگ جو شراکتی کاروبار سے وابستہ ہیں، اس عرصے میں ان کو کچھ مشکلات اور پریشانیوں کو سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ یہ پریشانیاں اور مسائل جو ہیں شریک کار کی طرف سے بھی ہو سکتی ہیں۔ وہ برج اسد والے افراد جو سفر کا ارادہ کر رہے تھے، 21 سے 28 ستمبر کا عرصہ سفر پر جانے کے حوالے سے ایک اچھا وقت ہے، اور جس مقصد کے لیے یہ سفر کریں گے اور اس میں بھی کامیابی ملے گی۔ اس کے علاوہ دوران سفر اور اوورآل معاملات بھی جو ہے وہ سفر کے اچھے طریقے سے طے پاتے نظر آ رہے ہیں۔ 22 سے 28 ستمبر کا عرصہ آپ کے غیر ضروری اخراجات میں اضافے کو ظاہر کر رہا ہے۔ اس عرصے میں آپ کو روزمرہ کے معاملات اور کاموں میں اکثر مشکلات اور پریشانیوں کا سامنا رہے گا۔ 22 سے 30 ستمبر کے دوران گھریلو معاملات اور مسائل حل ہوتے نظر آ رہے ہیں، اور گھر کے معاملات کی طرف بھی آپ خاصی توجہ دیتے نظر آ رہے ہیں۔ 23 سے 28 ستمبر کے دوران عمر میں بڑے اور حکومتی اداروں سے وابستہ اگر کوئی کام ہے تو وہ حل ہوتے نظر آ رہے ہیں۔ اس عرصے کی 25 سے 30 ستمبر کے دوران آپ کو صحت کے حوالے سے کچھ چھوٹی موٹی بیماری کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ان دنوں میں برج اسد والوں کو بہت ہی محتاط رہنا ہوگا، کیونکہ یہ عرصہ ان کے خلاف مختلف قسم کی ہونے والی سازشوں کو بھی ظاہر کر رہا ہے۔ 24 سے 29 ستمبر کے دوران طالب علموں کی توجہ تعلیم کی طرف بڑھتی نظر آ رہی ہے۔ 26 سے 28 ستمبر کے دوران اگر طالب علم اینٹی ٹیسٹ وغیرہ دیتے ہیں تو اللہ کے حکم سے اس کے نتائج بھی ان کے لیے کافی بہتر ثابت ہوں گے۔ 25 سے 29 ستمبر کے دوران وہ لوگ جو منگنی نکاح یا رشتے کی بات پکی کرنے کے حوالے سے تاریخ رکھنا چاہ رہے ہیں، یہ تاریخیں اس حوالے سے مثبت نہیں ہیں۔ اس دنوں میں ان معاملات کو طے مت کریں۔ ان دنوں میں آپ کا یار دوستوں اور لوگوں سے ملنا جلنا اور نئے لوگوں سے دوستیاں بڑھانا، اس طرح کے معاملات کی طرف دھیان جو ہے وہ ذرا زیادہ رہے گا۔ اس عرصے کی لکی تاریخیں 21، 22 اور 30 ستمبر کی ہیں۔ اس عرصے کے لیے ایک وظیفہ آپ کو بتا رہا ہوں، یا اللہ یا غفور، اس کا ورد کریں، اللہ تعالیٰ آپ کی معاملات میں بہتری فرمائے۔ اس عرصے کے لیے ایک صدقہ بتا رہا ہوں، مکئی کا، مکئی صدقے کے طور پہ دیں، یہ بھی آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا۔ اب بات کریں گے برج شملہ کی، اور آپ کو بیان کرتے ہیں کہ 21 سے 30 ستمبر کا یہ عرصہ ان کا علم نجوم کی روشنی میں کیسا رہے گا۔ اس عرصے میں آپ سواری کی خریداری کرتے نظر آ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ پرانی سواری کی ریپیئر مینٹیننس پر بھی اخراجات ہوتے نظر آ رہے ہیں۔ اس دنوں میں ملازم پیشہ افراد کو ایک بہتر مشورہ ہے کہ ان دنوں میں اپنے ساتھ کام کرنے والوں سے بہت محتاط رہیں، کیونکہ یہ آپ کے خلاف سازشیں کرتے نظر آ رہے ہیں۔ وہ برج شملہ والے افراد جو روزگار کی تلاش میں ہیں، اس عرصے کی 21 سے 25 ستمبر کے دوران روزگار کا سلسلہ بنتا نظر آ رہا ہے۔ اس کے علاوہ وہ لوگ جو بہتر نوکری کے لیے بھی کوشاں ہیں، ان کا بھی سلسلہ بنتا نظر آ رہا ہے۔ 22 سے 28 ستمبر کے دوران سفر کی خواہش کو پورا کرنے کے لیے ایک اچھا وقت ہے۔
یعنی کہ یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ یہ سفر رشتہ داروں سے ملنے کے لیے بھی ہو سکتا ہے اور نوکری کے حصول کے سلسلے میں بھی، اور اس مقصد میں آپ کو حسب منشا کامیابی بھی ملے گی۔ 26 سے 30 ستمبر کا عرصہ قانونی نوعیت کے درپیش مسائل کو حل کرنے کے حوالے سے مناسب نہیں ہے، کیونکہ اگر اس عرصے میں آپ کوشش کرتے بھی ہیں تو وہ قانونی معاملات کا فیصلہ آپ کے حق میں جاتا نظر نہیں آ رہا۔ 25 سے 29 ستمبر کے دوران بڑے بہن بھائیوں سے کوئی وابستہ کام ہے تو وہ حل ہوتے نظر نہیں آ رہے۔ 24 سے 30 ستمبر کے دوران شریک حیات اور ان کے گھر کے دوسرے افراد کے ساتھ آپ کے تعلقات میں بہتری آئے گی، اور ان سے وابستہ کوئی کام ہوتے بھی ہیں تو وہ بر وقت اور بہتر طریقے سے طے پاتے نظر آ رہے ہیں۔ شادی بیاہ اور اس طرح کی دیگر تقریبات میں آپ شرکت سے گریز ہی کریں گے، آپ کی کوشش یہی ہوگی کہ میں نہ جاؤں۔ 22 سے 25 ستمبر کے دوران دشمنوں کی طرف سے کچھ نقصان اور پریشانی کو ظاہر کر رہا ہے۔ اس عرصے میں آپ کی مزاج میں کچھ اچانک تبدیلیاں رونما ہوتی نظر آ رہی ہیں۔ اس حوالے سے آپ کو ایک بہتر مشورہ ہے کہ اپنے مزاج اور اپنے غصے پر قابو پانے کی کوشش کریں۔ اس عرصے کے لیے ایک وظیفہ آپ کو بتا رہا ہوں، یا اللہ یا رزاق ہو یا باسط ہو، اس کا ورد کریں، اللہ تعالیٰ کے معاملات میں بہتری فرمائے۔ ایک تسبیح کرنی ہے آپ نے روزانہ اس کی فجر کی نماز کے بعد، اور ایک تسبیح آپ نے اس کی کرنی ہے عشاء کی نماز کے بعد، اور 7 بار اول آخر درود ابراہیمی پڑھیں، اللہ تعالیٰ کے معاملات میں بہتری فرمائے۔ اس کے علاوہ اس عرصے میں آپ روبی سٹون کا بھی استعمال کریں، یہ بھی آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا۔ اب چلتے ہیں اپنے اگلے برج کی طرف، جو کہ برج میزان، اور آپ کو بیان کریں گے کہ 21 سے 30 ستمبر کا یہ عرصہ ان کا علم نجوم کی روشنی میں کیسا رہے گا۔ 21 سے 25 ستمبر کے دوران شریک حیات کے ساتھ تعلقات میں بہتری دیکھنے میں آئے گی، اور پچھلے کچھ عرصے میں اگر کوئی ناراضگی چل رہی ہے تو ان معاملات کو حل کرنے کے حوالے سے بھی ایک اچھا وقت ہے۔ یہ عرصہ شریک حیات کے ساتھ سیر و تفریح کے لیے جانے کو بھی ظاہر کر رہا ہے۔ 26 سے 29 ستمبر کے دوران آپ کو صحت کے حوالے سے کچھ پریشانی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ 22 سے 29 ستمبر کے دوران محبت کے معاملات کی طرف خاصی توجہ بڑھتی نظر آ رہی ہے۔ وہ لوگ جو نیا کاروبار شروع کرنے کا ارادہ کر رہے ہیں، اس عرصے کی 24 سے 27 ستمبر کے دوران ان کو چاہیے کہ کاروبار شروع مت کریں، کیونکہ اگر اس عرصے میں کاروبار کا آغاز کیا گیا تو یہ پریشانیوں اور نقصان کو ظاہر کر رہا ہے۔ اس عرصے میں آپ کو اپنے اولاد کے معاملات اور ان کی سرگرمیوں کی طرف خاصی توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ وہ برج میزان والے افراد جو بیرون ملک اپلائی کرنا چاہتے ہیں، ان کو بہتر مشورہ ہے کہ اس عرصے کی 21 سے 27 ستمبر کے دوران اپلائی مت کریں، کیونکہ اگر ان دنوں میں یہ اپلائی کرتے ہیں یا انٹرویو وغیرہ دیتے ہیں تو اس کے کوئی خاطر خواہ نتائج آتے نظر نہیں آ رہے۔ ان دنوں میں آپ کی توجہ کھیلوں کی طرف ذرا کم رہے گی، اور ذہن میں کچھ نہ کچھ نیا کرنے کے حوالے سے خیالات بھی پیدا ہوتے نظر آ رہے ہیں۔ اس عرصے میں اپنے مالی حالات میں بہتری کے حوالے سے بھی آپ کچھ پلاننگ، کچھ تگ و دو کرتے نظر آ رہے ہیں، اور اس بات کے بھی امکانات ہیں کہ اپنی کوششوں میں آپ کو کامیابی ملے۔ یہ عرصہ آپ کے جذباتی پن میں اضافے کو ظاہر کر رہا ہے۔ 23 سے 29 ستمبر کے دوران آپ کا لوگوں کے ساتھ رویہ قدرے بہتر رہے گا۔ وہ لوگ جو اسٹاک مارکیٹ میں ٹریڈنگ کرتے ہیں وہ بھی ان معاملات سے مالی فائدہ حاصل کرتے نظر آ رہے ہیں۔ اس عرصے کی لکی تاریخیں 21، 22 اور 26 ستمبر کی ہیں۔ اس عرصے کے لیے ایک وظیفہ آپ کو بتا رہا ہوں، یا اللہ یا نافع ہو، اس کا ورد کریں، اللہ تعالیٰ کے معاملات میں بہتری فرمائے۔ اب چلتے ہیں اپنے اگلے برج کی طرف، جو کہ برج عقرب، اور آپ کو بیان کریں گے کہ 21 سے 30 ستمبر کا یہ عرصہ ان کا علم نجوم کی روشنی میں کیسا رہے گا۔ یہ عرصہ ان کے اندرون سفر کو ظاہر کر رہا ہے۔ یہ سفر حصول روزگار کے سلسلے میں بھی ہو سکتا ہے اور دفتری معاملات کو طے کرنے کے حوالے سے بھی۔ 25 سے 30 ستمبر کے دوران سوشل ایکٹیویٹیز، یار دوستوں سے ملنا، رشتہ داروں سے ملنا، بہن بھائیوں سے ملنا، نئے دوست بنانا، ان معاملات کی طرف بڑھتی ہوئی توجہ کو ظاہر کر رہا ہے۔ وہ برج عقرب والے افراد جو رشتے کی تلاش میں ہیں، ان کو ایک بہتر اور اچھا رشتہ ملنے اور بات طے ہونے کے قوی امکانات ہیں۔ 22 سے 26 ستمبر کا عرصہ آپ کو اپنے دشمنوں اور مخالفوں سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کے حکم سے آپ ان پر حاوی رہیں گے اور ان کی سازشوں کا بھرپور طریقے سے جواب دیتے نظر آ رہے ہیں۔ 25 سے 27 ستمبر کے دوران آپ کی شخصیت میں جذباتی پن شامل رہے گا۔ وہ لوگ جو شادی بیاہ یا منگنی وغیرہ کے حوالے سے کسی اچھے وقت کی تلاش میں ہیں، 25 سے 30 ستمبر کا عرصہ ان معاملات کو طے کرنے کے حوالے سے ایک اچھا وقت ہے۔ 26 سے 30 ستمبر کے دوران آپ کو بیرون ملک سفر سے اوائڈ کرنا چاہیے،
اس کے علاوہ وہ لوگ جو امیگریشن کے لیے اپلائی کرنا چاہتے ہیں اسٹڈی ویزے کے لیے، ان کو بھی چاہیے کہ ان طریقوں میں اپلائی مت کریں۔ وہ لوگ جو انعامی اسکیمیں، لاٹری، میچ وغیرہ پر پیسے لگاتے ہیں، 21 سے 26 ستمبر کے دوران ان معاملات سے مالی فائدہ حاصل کرتے نظر آ رہے ہیں۔ وہ لوگ جو اپنا پرانا مکان، گھر یا خاندانی جائیداد فروخت کرنا چاہتے ہیں، اس عرصے کی 22 سے 27 ستمبر کا عرصہ اس کی فروخت کے حوالے سے ایک اچھا وقت نہیں ہے۔ اس کے نتیجے میں آپ کے گھریلو مسائل جنم لیتے نظر آ رہے ہیں اور قیمت بھی آپ کو امید کے مطابق نہ مل سکے گی۔ اس عرصے کی 27 سے 30 ستمبر کا وقت یار دوستوں کے ساتھ گھومنے پھرنے، بازاری کھانے کو ظاہر کر رہا ہے۔ ان کے ساتھ وقت گزاریں گے اور اس بات کے بھی امکانات ہیں کہ چند ایک پرانے دوستوں سے بھی گفت و شنید ہو۔ 21 سے 30 ستمبر کے دوران سسرالی رشتہ داروں کے ساتھ معاملات میں کچھ خرابی دیکھنے میں آئے گی۔ اس عرصے کی 21 سے 26 ستمبر کے دوران آپ اپنی ذات کی طرف خاصی توجہ دیتے نظر آ رہے ہیں۔ وہ برج چکر والے افراد جو قانونی مسائل کا شکار ہیں، اس عرصے کی 25 سے 30 ستمبر کے دوران قانونی مسائل جو ہیں وہ حل ہوتے نظر نہیں آ رہے، بلکہ یہ ان کی مشکلات میں اضافے کو ظاہر کر رہا ہے۔ اس عرصے کے لیے ایک وظیفہ آپ کو بتا رہا ہوں، یا اللہ یا رؤوف، اس کا ورد کریں، اللہ تعالیٰ آپ کے معاملات میں بہتری فرمائے۔ اس کے علاوہ روبی سٹون کم از کم 3 کیرٹ اس کا ویٹ ہو، اس کا بھی استعمال کریں۔ اب چلتے ہیں اپنے اگلے برج کی طرف، جو کہ برج قوس، اور آپ کو بیان کریں گے کہ 21 سے 30 ستمبر کا یہ عرصہ ان کا علم نجوم کی روشنی میں کیسا رہے گا۔ 25 سے 30 ستمبر کے دوران آپ کے کھانے پینے کے معاملات میں اضافہ دیکھنے میں آئے گا، جس کی وجہ سے آپ کو چند ایک پریشانیوں کا بھی سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اور آپ کے ویٹ میں بھی اضافہ ہوتا نظر آ رہا ہے۔ اس کے علاوہ یہ عرصہ تفریح کے لیے جانے کو بھی ظاہر کر رہا ہے۔ وہ برج قوس والے افراد جو پچھلے کچھ عرصے سے بیماری میں مبتلا ہیں اور بیماری کی نشاندہی نہیں ہو پا رہی تھی، اس عرصے کی 21 سے 27 ستمبر کے دوران ان کو معلوم ہو جائے گا کہ کس بیماری میں مبتلا ہیں اور اس حوالے سے علاج بھی شروع کروائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی صحت میں بہتری فرمائے۔ اس عرصے کی 22 سے 26 ستمبر کے دوران آپ کی توجہ مذہبی معاملات کی ادائیگی کے طرف توجہ جو ہے وہ ذرا کم رہے گی۔ اس کے علاوہ بیرون ملک سفر کے لیے بھی یہ وقت کچھ مناسب نہیں ہے، اور اگر جس مقصد کے لیے بھی آپ سفر کرتے ہیں ان معاملات میں آپ کو کچھ پریشانیوں اور نقصان کا اندیشہ نظر آ رہا ہے۔ 23 سے 28 ستمبر کا عرصہ ذاتی مکان کی خریداری کے حوالے سے ایک اچھا وقت ہے۔ وہ لوگ جو روزگار کی تلاش میں ہیں، ان کو چاہیے کہ اندرون ملک بھی کوشش کریں۔ وہ لوگ جو روزگار کی تلاش میں ہیں، ایک تو ان کا سلسلہ روزگار بنتا نظر آ رہا ہے، اس کے ساتھ ہی ساتھ ان کو چاہیے کہ اپنے شہر کے علاوہ کسی اور شہر میں بھی نوکری کے لیے ضرور کوشش کریں۔ 21 سے 30 ستمبر کے دوران ان کا سلسلہ روزگار بنتا نظر آ رہا ہے۔ وہ برج قوس والے افراد جن کے گھریلو معاملات پچھلے کافی عرصے سے توجہ طلب تھے، اس عرصے کی 21 سے 28 ستمبر کے دوران آپ گھریلو معاملات اور گھر کے تزئین و رہائش کی طرف توجہ دیتے نظر آ رہے ہیں اور ان معاملات کو حل کرتے بھی نظر آ رہے ہیں۔ اس عرصے کی 22 سے 28 ستمبر کے دوران آپ کے غیر ضروری اخراجات میں اضافہ دیکھنے میں آئے گا۔ اس عرصے کے لکی دن آپ کے 26 اور 30 ستمبر کے ہیں۔ اس عرصے کے لیے ایک وظیفہ آپ کو بتا رہا ہوں، یا اللہ یا سمد، اس کا ورد کریں، اللہ تعالیٰ آپ کے معاملات میں بہتری فرمائے۔ 7 تسبیحیں آپ نے اس کی کرنی ہے روزانہ، اور ساتھ ساتھ بار اول آخر درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ اس کے علاوہ موتی، جس کو پرل بھی کہتے ہیں، اس سٹون کا استعمال کریں، یہ بھی آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا۔ اب چلتے ہیں اپنے اگلے برج کی طرف، جو کہ برج جدی، اور آپ کو بیان کرتے ہیں کہ 21 سے 30 ستمبر کا یہ عرصہ ان کا علم نجوم کی روشنی میں کیا کچھ لے کر آ رہا ہے۔ اس عرصے میں آپ اپنی ذات، اپنی صحت، اپنی شخصیت کی طرف خاصی توجہ دیتے نظر آ رہے ہیں۔ 21 سے 27 ستمبر کے دوران آپ کو اپنی سواری کی طرف سے کچھ تنگی کا سامنا بھی کرنا پڑ سکتا ہے، اس لیے بہتر مشورہ یہی ہے کہ اس کو پہلے اچھی طرح چیک کروا لیں، اور جو اس پہ پیسے لگنے والے ہیں وہ کچھ لگوا لیں تاکہ دوران سفر آپ تنگی سے بچ سکیں۔ اس کے علاوہ وہ لوگ جو سواری کی تبدیلی کا ارادہ کر رہے ہیں، اس عرصے کی 25 سے 30 ستمبر کا عرصہ اس حوالے سے ایک اچھا وقت ہے۔ اس عرصے میں والدین کی طرف سے ایک بہتر رہنمائی، مالی مدد ملنے کے بھی کافی امکانات نظر آ رہے ہیں۔ یہ عرصہ سیر و تفریح کے لیے جانے کو ظاہر کر رہا ہے۔ وہ لوگ جو عشق و محبت کے معاملات سے وابستہ ہیں، اور ان دنوں میں ان کے اخراجات ہوتے نظر آ رہے ہیں، اور اس حوالے سے ان کو محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ ممکن ہے کہ آپ کے ساتھ کوئی دھوکہ بھی ہو جائے۔ 22 سے 28 ستمبر کے دوران آپ کی کاروباری مصروفیات میں اضافہ ہوتا نظر آ رہا ہے۔
اس کے ساتھ ہی ساتھ کاروبار میں بھی تیزی دیکھنے میں آئے گی۔ اس عرصے میں آپ کی کئی خواہشات جو ہیں وہ پوری ہوتی نظر آ رہی ہیں اور لوگوں سے اپنا کام نکلوانا آپ کے لیے زیادہ مشکل نہ ہوگا۔ 22 سے 30 ستمبر کے دوران آپ کے مالی معاملات میں کچھ اونچ نیچ دیکھنے میں آئے گی اور گھر کی تزئین و آرائش اور گھر کے سامان کی تبدیلی کے حوالے سے بھی سوچتے اور عملی اقدامات کرتے نظر آ رہے ہیں۔ اس عرصے کی 25 سے 30 ستمبر کے دوران آپ کو بہتر مشورہ دینے والے، نصیحت کرنے والے کافی لوگ ملیں گے اور ان میں سے چند ایک کی نصیحتوں پر آپ عمل بھی کرتے نظر آ رہے ہیں۔ 25 سے 30 ستمبر کے دوران دوستوں کی طرف سے مالی مدد ملتی نظر آ رہی ہے اور ان کے ذمہ کوئی کام لگائے ہوئے تھے تو وہ بھی یہ کرتے نظر آ رہے ہیں۔ وہ لوگ جو قرضہ لینے کے بارے میں سوچ رہے ہیں اور اس حوالے سے پہلے بات بھی کی ہوئی ہے تو ان کو اس دنوں میں قرضہ ملتا نظر آ رہا ہے۔ اس عرصے کے لیے ایک وظیفہ آپ کو بتا رہا ہوں، یا اللہ یا ولی یا 2200، اس کا ورد کریں، اللہ تعالیٰ آپ کے معاملات میں بہتری فرمائے۔ 3 تسبیحیں آپ نے ایسی کرنی ہے روزانہ، عشاء کی نماز کے بعد، اللہ تعالیٰ کے معاملات میں بہتری فرمائے۔ اب بات کریں گے اپنے اگلے برج کی، جو کہ برج دلو، اور آپ کو بیان کرتی ہیں کہ 21 سے 30 ستمبر کا یہ عرصہ ان کا علم نجوم کی روشنی میں کیسا رہے گا۔ وہ لوگ جو ادھار رقم لون لینے کی کوشش کر رہے تھے، ان دنوں میں ان کی گئی کوششوں کے بہتر نتائج آتے نظر آ رہے ہیں۔ ان دنوں میں ان کو قرضہ ملنے کے امکانات واضح ہیں۔ ان دنوں میں برج دلو والوں کو ایک بہتر مشورہ یہی ہے کہ گھریلو معاملات کی طرف خاصی توجہ دیں، خاص کر 21 سے 28 ستمبر کے دوران گھریلو معاملات آپ کی توجہ طلب ہوں گے۔ ان دنوں میں معاشرے میں رتبہ، عزت و وقار رکھنے والے لوگوں سے میل ملاقات ہوگا اور ان سے تعلقات بھی استوار کرتے نظر آ رہے ہیں، اور مختلف قسم کے مسائل و پریشانی کی صورت میں آپ ان سے رابطہ کریں، آپ کی مدد بھی کرتے نظر آ رہے ہیں۔ بیرون ملک سفر یا زندگی کے معاملات کے حوالے سے باہم خاندان کے اندر آپ کا کچھ ہلکا پھلکا اختلاف بھی ہوتا نظر آ رہا ہے۔ اس عرصے کی 25 سے 30 ستمبر کا عرصہ اندرون ملک سفر کے حوالے سے کوئی اچھا وقت نہیں ہے۔ 22 سے 28 ستمبر کے دوران حکومتی معاملات کو طے کرنے کے حوالے سے اور کاروبار میں تبدیلیاں کرنے کے حوالے سے خوب سوچ سمجھ کر فیصلہ لیں۔ اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ وقتی ضروریات کو پورا کرنے کے حوالے سے کوئی بھی ایسا قدم مت اٹھائیں جس سے آپ کو مستقبل میں نقصان ہو۔ 25 سے 30 ستمبر کے دوران وہ لوگ جن کے خاندانی جائیداد کے مسائل یا وراثتی معاملات التوا یا پریشانی کا باعث بنے ہوئے تھے، اس عرصے کی 25 سے 30 ستمبر کے دوران امید ہے کہ اس حوالے سے مثبت خبریں سننے کو ملیں اور اس کے حل ہونے کی امید بھی کی جا سکتی ہے۔ اس عرصے کی 22 سے 27 ستمبر کے دوران آپ کے مالی حالات میں بہتری آئے گی، اس کے ساتھ ہی ساتھ اپنے اخراجات میں بھی کافی کمی لاتے نظر آ رہے ہیں۔ اس عرصے میں آپ کا انداز گفتگو لوگوں سے کافی خوشگوار رہے گا اور ان دنوں میں آپ اپنی پریشانیاں جو ہے لوگوں پر ظاہر نہ ہونے دیں گے اور ان کو خود حل کرنے کے حوالے سے کافی تگ و دو کرتے نظر آ رہے ہیں۔ اعلیٰ تعلیم سے وابستہ طالب علموں کی توجہ تعلیم کی طرف کم رہے گی۔ اس عرصے کی لکی تاریخیں 21، 22 اور 30 ستمبر کی ہیں۔ اس عرصے کے لیے ایک وظیفہ آپ کو بتا رہا ہوں، یا اللہ یا شکور، اس کا ورد کریں، اللہ تعالیٰ آپ کے معاملات میں بہتری فرمائے۔ اس کے علاوہ گندم کا صدقہ کریں حسب توفیق، یہ بھی آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا۔ اب چلتے ہیں اپنے اگلے برج کی طرف، جو کہ برج حوت، اور آپ کو بیان کرتے ہیں کہ 21 سے 30 ستمبر کا یہ عرصہ ان کا علم نجوم کی روشنی میں کیسا رہے گا۔ 21 سے 27 ستمبر کے دوران ملازمین آپ کے لیے پریشانی کا باعث بنتے نظر آ رہے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ مالی حوالے سے بھی آپ کی پریشانی میں اضافہ کرتے نظر آ رہے ہیں۔ 22 سے 28 ستمبر کے دوران آپ جلد بازی کا شکار رہیں گے اور چند ایک کام غلط بھی کرتے نظر آ رہے ہیں۔ اس عشرے میں آپ کے دل و دماغ میں جلد روپیہ کمانے کے حوالے سے خواہش پیدا ہوتی نظر آ رہی ہے اور اس حوالے سے کچھ ورکنگ بھی کرتے نظر آ رہے ہیں، لیکن بہتر مشورہ یہ ہے کہ کوئی بھی ایسا کام نہ کریں جس کی وجہ سے کل کو آپ کو قانونی معاملات کا سامنا کرنا پڑے، کیونکہ وقتی طور پہ تو یہ آپ کو فائدہ مل جائے گا لیکن مستقبل کے حوالے سے کوئی اچھا فیصلہ نہ ہوگا۔ 25 سے 30 ستمبر کے دوران آپ کا لوگوں سے ملنا جلنا بڑھے گا، زیادہ رہے گا اور اپنے بہتر تعلقات بھی استوار کرتے نظر آ رہے ہیں۔ اعلیٰ تعلیم کے حصول میں آپ کو چند ایک مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ 21 سے 30 ستمبر کے دوران اگر آپ ثابت قدم رہیں تو یہ مشکلات آسانیوں میں تبدیل ہو جائیں گی۔ یہ عرصہ آپ کے اخراجات میں بھی اضافے کو ظاہر کر رہا ہے اور ان اخراجات کو پورا کرنے کے حوالے سے آپ کو قرضہ بھی لینا پڑ سکتا ہے۔ وہ لوگ جو بیرون ملک سفر کرنا چاہتے ہیں، ان کو بہتر مشورہ یہ ہے کہ بیرون ملک جانے کے حوالے سے ان دنوں میں اخراجات نہ کریں اور کسی بھی ایجنٹ وغیرہ کو اس حوالے سے پیسے مت دیں۔
اس عرصے میں اگر آپ کسی کو پیسے دیتے ہیں تو اس بات کے بھی امکانات ہیں کہ آپ کے ساتھ دھوکہ ہو جائے. اور ویسے بھی یہ عرصہ جو ہے سفر کے حوالے سے کوئی اتنا مثبت نہیں ہے. اس عشرے میں آپ کا صاحب حیثیت لوگوں سے ملنا جلنا کم رہے گا اور ان سے وابستہ اگر کوئی کام ہے تو وہ بھی حل ہوتے نظر نہیں آ رہے. 24 سے 30 ستمبر کے دوران آپ کا انداز گفتگو لوگوں کے ساتھ بہتر رہے گا. 22 سے 25 ستمبر کے دوران کھانے پینے کی طرف خاصی توجہ دیتے نظر آ رہے ہیں اور ان دنوں میں بازاری کھانے بھی کھائیں گے. وہ ملازم پیشہ افراد جن کی ترقی کے امکانات کافی دیر سے تھے یا ان کو تنخواہ میں اضافے کے حوالے سے کوئی یقین دلایا گیا تھا، تو اس عرصے کی 21 سے 26 ستمبر کے دوران اگر آپ کوشش کریں تو آپ کا کام ہوتا نظر آ رہا ہے. اس عرصے کے لیے ایک صدقہ آپ کو بتا رہا ہوں لوبیے کا، وہ صدقہ کریں، اللہ تعالیٰ کے معاملات میں بہتری فرمائے. اس کے علاوہ یا اللہ یا عزیز ہو اس کا ورد کریں 3 تسمیہ روزانہ، اللہ تعالیٰ آپ کے معاملات میں بہتری فرمائے. اور سرخ یمنی عقیق اس کا بھی استعمال کریں، یہ بھی آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا. اس عشرے کے لیے اتنا ہی. انشاءاللہ تعالیٰ اگلی ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ.